والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى في مقام آخر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم عزیز دوستو، یہ ذی الحج کا بڑا مبارک اور پاکیزہ دن گزر رہے ہیں. رمضان کے بعد اگر کوئی دن اور راتیں قدر والی ہیں تو اللہ نے ان مبارک دنوں اور رات کو قابل قدر بنایا. اللہ ہمیں اس کی قدر و قیمت جاننے اور اس کے کچھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 7-8 دنوں میں قربانی کا عظیم الشان عید والا دن آ رہا ہے. یہ وہی دن ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمایا تھا. اللہ نے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا. علماء کہتے ہیں قربانی کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے قربانی کی صورت، جیسے جانوروں کا ذبح کرنا، بیل ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، ان کو ذبح کرنا قربانی کی ایک صورت ہے. ایک ہے قربانی کی حقیقت. قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دینا، چاہے اس کے لیے ابھی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دہتے ہوئے آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایسی آگ جس کو مہینے بھر جلایا، دن اور رات
اس کی گرمی کو، اس کی آگ کو بھڑکانے کی کوششیں جاری تھی۔ اتنی وہ آگ گرم ہو گئی، میلوں دور تک پرندوں کا اڑنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نمرود سے نہیں ڈرے، یہاں تک کہ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، جان کی قربانی کا موقع آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں جلنے کے لیے بھی تیار ہو۔ بیٹے اسماعیل کی قربانی کا وقت آیا تو آپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا امتحان لے لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، آخری کوشش جو ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کوشش شروع کروا دی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ دونوں باپ بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل نے میرے حکم پر سر جھکا دیے۔ باپ نے سر جھکا دیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹے نے اپنا سر اور گلا پیش کر دیا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ کو یہ امتحان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فوراً ابراہیم علیہ السلام سے کہا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ میں نے تم پر کوئی وحی نازل نہیں کی، جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام نہیں دیا، میں نے صرف خواب میں تمہیں بتلایا۔ صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ اسے سچا کیا، خواب کو سچا کر دکھلایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب ہم تمہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ کیا کیا اللہ نے؟ آسمان سے ایک بیٹے کو اتارا اور کہا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، یہ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے ہے۔ ان واقعات سے علماء فرماتے ہیں قربانی کی دو شکلیں معلوم ہوئی۔ ایک، جانور کو لٹانا یہ قربانی کی صورت ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ اور اللہ کو یہ قربانی کا واقعہ اتنا پسند آیا، اللہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ نمونہ بنا دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تم یاد کرتے رہو۔ حضرات انبیاء نے اپنا مال ہی نہیں پیش کیا، اپنی اولاد کو ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج اللہ کا کرم ہے، ہم سے نہ ہمارا جان کا مطالبہ ہے، نہ ہماری اولادوں کا جان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ صرف اتنا کہتے ہیں، تم میرے لاڈلے بندے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو جانور دیا گیا تھا، اس جانور کو تم قربانی کرو، تمہیں اجر و ثواب دیا جائے، اور وہ بھی اس پر
طاقت رکھتے ہیں، قربانی کرنے کے بقدر دولت رکھتے ہیں۔ اللہ نے غریب پر واجب نہیں کیا بلکہ امت کے مالداروں پر واجب کیا، اور واجب بھی کیسا؟ اس میں اللہ نے بہت ساری سہولتیں دے دی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تو یہ بھی بتا دیتے، تم میں سے ہر ایک بکرا ذبح کرو، لیکن آپ نے فرمایا بکرا ذبح کرو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو ایک بڑا جانور لو، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، اس میں 7 لوگ شریک ہو جائیں۔ کتنی آسان شریعت ہے۔ اگر 6-7 ہزار روپے آدمی لگا دے گا، وہ اپنے واجب قربانی کو ادا کرنے والا ہو جائے گا۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ اللہ کو معلوم ہے ایک دور آئے گا جس میں ایمان کمزور رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے ایمان کے مطابق اللہ نے شریعت کے احکام نبی کے زبان سے بیان فرمائے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی وہ بکرے اور دبے اور پیڑ کی قربانیاں، جسے اللہ نے خوب نوازا ہے، اسے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قربانی میں بکرا دے، دبا دے، اور یہ گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کرے، غربا میں تقسیم کرے۔ جن کو سال بھر بکرے کا گوشت، دبے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، انہیں تم ان مبارک ایام میں کھلا کر اللہ کی رضا حاصل کرو۔ ایک تو قربانی کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا ثواب دیا جائے گا، تیسرا ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب دیا جائے گا۔ اور فرمایا جو آدمی جس قدر جذبے کے ساتھ قربانی کرے گا، اللہ پاک اس قدر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے دولت دی ہے، خوشحالی دی ہے، اس کے باوجود وہ مال کی محبت میں، مال کی کنجوسی میں قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس قدر بد نصیب ہے کہ اس سے کہو کہ وہ ہماری عید کا نام ہے، جو اللہ کے راستے میں اتنا مال بھی نہیں دے سکتا، اللہ کے لیے اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پڑے۔ جیسے ہم کسی رشتہ دار سے ناراض ہوتے ہیں اور ناراضگی انتہا درجے کی ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہوتے ہیں؟ باپ میرا گھر کے قریب بھی کھٹک نہ ہوتی ہے، گھر تو دور کی بات، گھر کے قریب بھی آنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب حیثیت سے بیزار ہے جو بات رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ یہ قربانی مالدار پر کیا ہے؟ واجب قرار دیا گیا، اور قربانی کے دن بھی اللہ نے متعین کیے، قربانی کے جانور بھی اللہ متعین کرے۔ قربانی کے دن کتنے؟ 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحج کو عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شہر میں عید کی نماز کا ہو جانا ہے۔ اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے
کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی، اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا تو بس اس کی قربانی واجب اس پر باقی رہے گی۔ اللہ قربانی کا ذکر جس آیت میں کر رہا ہے اس میں پہلے نماز کا ذکر ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اس کے بعد قربانی کرے۔ بغیر نماز کے اللہ کو نیکی اتنی پسندیدہ نہیں، ہر نیکی اللہ کو نماز کے ساتھ پسند ہے۔ اللہ مصیبت کے موقع پر بھی بولتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو تم صبر کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ عید جیسے خوشی کے موقع پر بھی اللہ کہتا ہے پہلے نماز پڑھو بعد میں قربانی کرو۔ بہت سارے بندے الحمدللہ قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی کے دن اپنا فرض نماز تک ادا نہیں کرتے۔ اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا پارہ نمبر 17 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو چاہے وہ جانور 35,000 کا ہو چاہے وہ جانور لاکھ کا ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس نہ تمہارے جانور کے خون پہنچتا ہے نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا عید کے دن کیا کرو؟ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اس قربانی کو خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ یہ قربانی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا قربانی کے 3 دن 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کے مغرب سے پہلے صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ قربانی ادا کر لے۔ اللہ نے 3 دن کا موقع دیا، اگر اس 3 دن کے اندر اس نے قربانی ادا نہیں کیا تو اس کے بعد سارا جانور لے کر وہ صدقہ کر دے، لیکن اس پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس 3 دنوں میں قربانی کا ثواب۔ کیوں؟ اللہ کو قربانی کے دنوں میں جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی نیکی پسند نہیں۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت قربانی کے وقت اتنا پیسے دان کو جانور دیتے ذبح کرتے کتنے پیسے ضائع ہوتے، اس کے بدلے میں ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے، اس کا یہ بدلہ نہیں۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس بات کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، امداد قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کو زیادہ پسند ہے نہ کہ تمہارے صدقہ۔ ان 3 دنوں میں قربانی کے بدلے قربانی ہی کرنا ہے، اور ہر صاحب نصاب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 3 دنوں کے اندر کرتے، ورنہ اسے دن گزرنے کے بعد قربانی کا بدلہ باقی رہتا ہے، وہ سارا جانور اللہ کے راستے میں دے دے گا، صدقہ کر دے گا۔ قربانی کے 3 دن اسی طرح اللہ نے قربانی کے جانور بھی متعین کر دیے نبی کی زبانی۔ فرمایا گائے دو، بیل دو، بھینس دو، اونٹ دو، بکرا دو، دمبا دو۔ ہرن اس کا کھانا حلال ہے، اس کا گوشت بڑا لذیذ مزیدار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی شان کے لیے ہرن کی قربانی دے گا قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں ادا نہیں ہے؟ حالانکہ ہرن حلال ہے، اس کا گوشت حلال قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربانی کے جانوروں میں ذکر نہیں فرمایا۔
قربانی کے جانور بھی متعین کر دی، اور قربانی کے جانوروں کی عمریں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کس عمر کا جانور قربان کرنے پر تمہاری قربانی ہو۔ فرمایا بکرا 1 سال کا ہو یا اتنا موٹا ہو، دمبا 6 مہینہ کا ہے، 8 مہینہ کا ہے، اتنا موٹا ہو پائے، سال کا نظر آتا ہے، قربانی جائز ہے۔ گائے 2 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ قربانی کے جانوروں کے شرائط ہیں، یہ آپ جانوروں کی طرح نہیں کٹ سکتے۔ بکرا سال کا ہونا، گائے 2 سال کا ہونا، اونٹ 5 سال کا ہونا، یہ شرائط ہے۔ ایسے جانور کو کیا کریں ہم قربانی میں دیں؟ تو صاحب نصاب لوگوں کو چاہیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر قربانی کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کن جانوروں کی قربانی سے پرہیز کیا جائے، یہ بات بول کر بات ختم کرتا ہوں، کن جانوروں کی قربانی سے پرہیز کیا جائے۔ حدیث کا آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر 4 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کون سے 4 انگلیاں بتا، اس لیے میں ایسے ہی بول دیتا ہوں، 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، اس میں سے ایک بتایا کیا والأورا، اتنا کاڑا اور اندھا نہ ہو قربانی کا جانور کہ وہ صحیح نشانے پر نہ جائے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا عارج، لنگڑا جانور، اتنا لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے، فرمایا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح فرمایا والمریضہ، اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے۔ اور پھر اتنا جانور ہے دیکھنے میں آدھا صحیح سلامت ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قدم اٹھا کر چل سکے، فرمایا ان چیزوں کی قربانی جانوروں کی نہ کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھا کرو۔ یہ کب دیکھیں گے؟ جب آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہوگا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھا کرو۔ آگے آپ نے فرمایا اس کے آنکھ کو بھی دیکھو، اس کے کان کو بھی دیکھو، اگر کان چھنا ہوا ہو، آنکھ سے اندھا ہو یا کانا ہو، فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیبوں سے بالکل پاک پویتر ہو۔ اور باقی مسائل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ علماء سے مسائل پوچھئے اور اس فریضے کو واجب کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مرد پر بھی صاحب نصاب قربانی واجب ہے، صاحب نصاب عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ وقت نہیں ہے، عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہی، پیسے ہوتے ہی، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پیسوں میں سے قربانی کرنے کا مزاج بنائے۔ اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، وہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب اپنا مال اس میں لگے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے واجبات کو اچھے طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔